لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا رب القلوب في الشروق وفي الغروب نور العصا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قرآن حکیم میرے رب کا کلام ہے. قرآن حکیم نور کا مینارہ ہے. قرآن حکیم دستور حیات ہے. یہ اتنی عظمت والا کلام ہے کہ جس نبی پہ اترا وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور جس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے. اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں کی سردار، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں کا سردار ہے. اور اس قرآن سے محبت کریں، اسے یاد کریں، اس پر عمل کریں، اس کی طرف لوگوں کو بلائیں، اس کے جھنڈے اپنے گھروں میں نافذ کریں. ایک صحابی اسی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سب نے کھڑا ہوا، گھوڑا اچھلنے لگا. جیسے ہی وہ صحابی چپ ہو جاتے، خاموش ہو جاتے، گھوڑا آرام سے کھڑا ہو جاتا. جیسے ہی وہ تلاوت شروع کرتے گھوڑا اچھلنے لگ جاتا. کل کا دن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو آسمان سے نازل ہوئے تھے قرآن سننے کے لیے. آپ اس قرآن کی محبت اپنے دلوں میں بسائیں. اگر آپ اس قرآن کا ایک حرف پڑھیں گے تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دے گا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقول لكم ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے. الف لام میم پر تو 30 نیکیاں ملیں گی. قیامت کے دن اس قرآن کے حافظ کو کہا جائے گا پڑھ ترتل كما كنت ترتل في الدنيا، پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا. جہاں تیرے منہ سے آخری آیت نکلے گی وہیں تیرا مقام ہوگا. لوگوں اپنے دلوں سے گانوں فلموں کی محبت نکال کے اس قرآن کی محبت بسا لو، اس قرآن کی محبت ڈال لو. اپنی زبانوں کو اس قرآن کی تلاوت سے تر کر دو. اللہ ہر سننے والوں کو اس باتوں کے عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
دین اسلام اللہ مالک کی طرف سے بھیجا ہوا اپنے بندوں کی ہدایت کا ضامن اب قیامت کی دیواروں تک آخری دین ہے۔ دین اسلام زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس کے لیے نور کا مینارہ اور روشنی لے کر نہ آیا ہو۔ دین اسلام کی غیرت کا یہ حال ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد پھر کسی اور دین کو قبول نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ مسئلے ہم اسلام سے لے لیں، کچھ مسئلے کمیونزم سے لے لیں، کچھ یہود و نصارہ سے لے لیں، اور وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اور گاڑی چلتی رہے۔ اسلام کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر اسلام پہ چلنا ہے، اسلام کو ماننا ہے، پھر سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اگر جسم پہ رنگ چڑھے گا تو اسلام کا چڑھے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا تورات کا ایک ورقہ مل جانے پر خوش ہوتے ہیں، اس ورقے کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محفل میں آتے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میرا عمر تورات پڑھ رہا ہے، چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ کہنے والوں جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو۔ دیکھو تمہارا یہ اصول امام کائنات کی عدالت میں پاش پاش ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کا پیارا چہرہ، غصے کے آثار۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں عمر گم پائیں تجھے گم پانے والیاں، تو میرے پیارے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا؟ آقا ناراض ہو رہے تمہاری اس حرکت پہ کہ تم تورات کا ورقہ پڑھ رہے ہو۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر تورات کے ورقے کو رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، محمد کریم کے نبی ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں عمر لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی، اے تورات پڑھنے والے، اے تورات کے اوراق کو چھاننے والے، اس پہ نظریں دوڑانے والے، آج اگر صاحب تورات خود موسیٰ علیہ السلام اس دھرتی پہ آ جائیں، تم محمد کو چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چلو، ہلاک ہو جاؤ گے، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی راہ پر چل پڑے۔ دین اسلام سے کچھ چیزیں لے کر کچھ یہودیوں سے لینے والوں، کچھ عیسائیوں سے لینے والوں، کچھ ہندوؤں سے لینے والوں، اسلام کی شکل کو بگاڑ دینے والوں، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلیں مصطفیٰ کے عمل کو چھوڑ کر، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سیدھے راہ سے گمراہ ہو گئے۔ اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اگر آپ کی اور میری زندگی میں مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والوں کے اعمال آگے تو ہم بچ جائیں گے۔ مقصود چھیڑنا نہیں ہے، مقصود چڑانا نہیں ہے، مقصود طنز کرنا نہیں ہے، مقصود یہ ہے جس محمد کریم کا کلمہ پڑھا ہے
ہمارے عمل، ہمارے کردار، ہماری سوچیں، ہمارا مذہب، ہمارا منہج، ہمارا راستہ، ہمارا طریقہ بھی ویسا بن جائے جیسے بلال کے آقا محمد رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دیکھتے ہیں مسلمانوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں وہ کون سی برائیاں ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود انہوں نے اسلام سے نہیں لی بلکہ کفار سے لی ہیں، یہود و نصارہ سے لی ہیں یا ہندوؤں سے لی ہیں۔ اسلام ملاقات کا طریقہ سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ اگر چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ گزر رہے ہیں، گزرنے والے بیٹھے ہوں کو سلام کرے۔ ایک دفعہ تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو گے، تمہیں بھی ثواب ملے گا، جواب دینے والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ دو صحابی جا رہے، راستے میں ایک پتھر آیا، ایک اس کے دائیں طرف سے ہو کر گیا، ایک بائیں طرف سے ہو کر گیا، دونوں آپس میں پھر ملے، پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ مسلمانوں نے اس تعلیم کو چھوڑ کر کفار کی تعلیم کو کیسے اختیار کیا؟ یہ طریقہ اسلام کا تھا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ہندوؤں کا طریقہ کیا ہے۔ ہندوؤں کے آپس میں ملنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک جو چھوٹا ہے وہ بڑے کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے یا اس کے پاؤں کو چھوتا ہے۔ بیٹا آتا ہے اپنی ماں کے پاؤں کو چھوتا ہے، باپ کے پاؤں کو چھوتا ہے، بڑے کے پاؤں کو چھوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آج شیر بات لے رہا ہے۔ وہ اس کو جواب میں کہتا ہے بڑا جس کے سامنے ماتھا ٹیکا گیا، جس کے سامنے جھکا گیا، جس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا گیا، وہ کہتا ہے دعائیں دیتا ہے جیتے رہو سلامت رہو۔ یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی کافروں کو دیکھا دیکھی یہ طریقہ رائج ہو چکا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا سید صاحب، شاہ صاحب، ان کو جب مرید ملنے کے لیے آتے ہیں ان کے سامنے نہیں جھکتے؟ سید صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ نہیں لگتا، اس کے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگتا۔ وہ کہتے ہیں جی آپ عجیب بات کرتے ہیں، سید کی تو سین کو بھی سلام ہے، ہم شاہ صاحب کو نہ جھکے تو اور کس کو جھکیں گے؟ عام بیماری پیدا ہو گئی۔ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کر رہا ہے تو وہ رکوع کی حالت میں آدھا جھک جاتا ہے، رکوع کرتا ہے اس کے سامنے، یا تو جھک کر اس کو ہاتھ ملاتا ہے یا اس کے گھٹنوں کو چھوتا ہے یا اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ یہ عادت اسلام نے نہیں سکھائی ہے بلکہ ہندوؤں سے آئی ہے۔ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی، ایک آدمی اپنے بھائی کو یا اپنے دوست کو ملتا ہے تو کیا اس کے لیے جھکے؟ کیا سلام کرتے ہوئے اپنی کمر کو دوہرا کرے، جھکے، اپنے سر کو جھکائے؟ جھک کر سلام کرنے والوں، سید صاحب کے پاؤں چھونے والوں، شاہ صاحب کے قدموں کو چھونے والوں، شاہ صاحب کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے والوں، امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے، کسی کو سلام کرے تو کیا کوئی دوسرے کے سامنے جھکے؟ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، کوئی کسی کو سلام کرے تو اس کے سامنے نہ جھکے۔ جھکنے سے اسلام منع کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ گردن جب بھی جھکتی ہے عرش والے رب کے لیے جھکتی ہے۔ مومن کی گردن کٹ سکتی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ شودر آتا ہے برہمن کو ماتھا ٹیکتا ہے، کم ذات کا آتا ہے برہمن کو ماتھا ٹیکتا ہے۔ وہ اپنے بڑوں کو، اپنے بابوں کو مندروں میں بیٹھے ہوئے، مسجدیں سنبھالے ہوئے ان کے سامنے آتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اس کی دیکھا دیکھی صوفیاء نے، قبر پرستوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ آپ دیکھ لیں ہندوؤں کو، ہندوؤں کا بڑا جب آئے گا، عوام آ رہی ہے، بچے آ رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، اس بڑے بابے کو دیکھ کے وہ ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے سارے کے سارے سجدے میں گر جاتے ہیں۔
آج پیروں کے سامنے سجدہ ہے. آگے بتا سکتے کیا حالت ٹھیک ہو. ڈاکٹر طاہر القادری کے سامنے سجدہ ہے, مولویوں کے سامنے سجدہ ہے. پیر صاحب بیٹھے ہوئے, شاہ صاحب بیٹھے ہوئے, قادری صاحب بیٹھے ہوئے, اور عوام آ کے کلمہ پڑھنے والی عوام جس کو حکم تھا وسجد, سجدہ جب بھی کر ایک اللہ کے لیے کر. یہ اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ رب کے جتنا قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کسی اور حالت میں نہیں ہوتا. یہ سجدہ تو رب کے لیے ہوتا تھا. جہاں ہندو عوام اپنے بڑوں کو سجدہ کرتی ہے, برہمنوں کو سجدہ کرتی ہے, آج کا قبر پرست مرید اپنے پیر کو سجدہ کرتا ہے, پیر کی قبر کو سجدہ کرتا ہے. پیر کے نام پر بڑے ہوئے مولوی اور ملا, شیخ و مرشد جنہوں نے اسلام کے نام پر کفر کا کاروبار چلا رکھا ہے, ان کے سامنے آ کر سجدہ کرتے ہیں.
کوئی سلام کرتے وقت بجائے اسلام کا طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کچھ نے سلام ہی نیا بنا لیا، یا علی مدد، دوسرا کہتا ہے مولا علی مدد، پتہ لگ جاتا ہے دونوں کی لائن ایک ہے۔ بجائے السلام علیکم یا علی مدد، اگر وہ سن کے جواب میں کہتے مولا علی مدد، کہتے مومن پر آئے ساڈا کوئی گل نہیں، لینڈ مل گئی ساڈی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی سلام کرتے ہوئے المدینہ، دوسرا بھی کہتا ہے المدینہ، وہ کہتا ہے یہ بھی لائن مل گئی ہے۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ لہذا جب بھی سلام کرے بالکل سیدھے ہو کر، اپنی گردن کو جھکائے بغیر، اپنے بڑوں کو سلام کرنا ہو، چھوٹوں کو پیار کرنا ہو، وہ طریقہ استعمال کریں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ہندوؤں کے ہاں اسی طرح ستاروں کی بہت زیادہ تعظیم کی جاتی ہے اور ان کے اندر خیر اور برکات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ علامہ البیرونی اپنی کتاب الہند میں لکھتے ہیں کہ ہندو ستاروں کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور خصوصاً قطب تارے کی تعظیم دوسرے ستاروں سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر ستاروں میں کوئی تاثیر نہیں مانی گئی۔ ستارے تو خود میرے اللہ کی مخلوق ہیں، آسمان میرے رب کی مخلوق ہے، ستارے میرے رب کی مخلوق ہیں، سورج میرے رب کی مخلوق ہے، چاند میرے رب کی مخلوق ہے۔ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، وہ خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، نہ خیر کے مالک نہ شر، مالک اللہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، ایک رات بارش ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے گارے میں سجدہ کیا، یعنی رات کو بارش برسی، فجر کی نماز پڑھی۔ کہا ہے میرے صحابہ کیا جانتے ہو تمہارے رب نے آج کیا کہا ہے؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جو بتانا چاہتا ہے اپنے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر کے خبر دے دیتا ہے۔ کہا آج رب نے فرمایا ہے اس ایک بارش کے برسنے سے کچھ لوگ مومن ہو کر اٹھے ہیں، کچھ کافر ہو کر اٹھے، کچھ نے صبح حالت ایمان میں کی ہے، کچھ نے صبح حالت کفر میں کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارش کی وجہ سے کفر و اسلام کی تفریق کیوں، کیسے؟ فرمایا جس نے صبح اٹھ کر یہ کہا یہ بارش اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے برسائی ہے، اللہ نے فضل کیا ہے، یہ تو اللہ پر ایمان لانے والے اور ستاروں پہ کفر کرنے والے ہیں۔ اور جنہوں نے یہ کہا فلاں اور فلاں تارہ ملا تھا اور فلاں ستارے کی تاثیر کی وجہ سے یہ بارش برسی ہے، انہوں نے رب کی توحید کا انکار کیا اور تاروں پر ایمان لے کر آئے، وہ اللہ پر کفر کی حالت میں صبح کرے۔ ان کی صبح حالت ایمان میں نہیں ہوئی بلکہ وہ اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے اور اللہ کی مخلوق کے اندر اختیارات تسلیم کرنے والے۔ ہندو ستاروں میں کرم مانتا ہے، فضل مانتا ہے، ان کے اختیارات مانتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے۔ یہی بیماری کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں بھی شامل ہو گئی۔ آپ نے دیکھا نہیں پنجاب کی بوڑھی عورتیں چارپائیاں بچھاتے ہوئے، یہ تو مسلمانوں میں یہ تو ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف پینتیاں نہیں کرنے دیتے، وہ بیت اللہ کی طرف بھی پینتیاں نہیں کرنے دیتے اور قطب تارے کی طرف بھی پینتیاں نہ مغرب کی طرف اور نہ شمال کی طرف، ادھر بھی نہیں کرنی ادھر بھی نہیں کرنی، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے، اللہ کی کتاب سے، مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جس طرح ہندو قطب تارے کے اندر بہت سی تاثیر مانتا ہے، مسلمانوں میں نے بھی یہ کام کیا ہے، بلکہ کچھ مسلمان اپنے پاس سے ایک حدیث گھڑ کے اس سے اور آگے چھلانگ لگا چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا اور وہ نور اتنے سالوں تک قطب تارے کے اندر قرار پکڑے رہا۔ حالانکہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی، ثابت نہیں ہے۔
آپ اپنے ملکوں کا سنڈے میگزین اٹھا کے دیکھ لیجئے، پورا ایک صفحہ نہیں لکھا ہوا ہوتا آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا ستارہ فلان ہے، آپ کا ستارہ فلاں ہے، آپ کا ستارہ فلاں ہے۔ کئی خاندانوں میں رشتے اس لیے نہیں ہوتے کہ جہاں انگیجمنٹ ہو رہی ہے لڑکی کا ستارہ اور بنتا ہے، لڑکے کا اور بنتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ گھر خوشی سے نہیں بس سکتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر کوئی غلطی سے شادی کر لیتا ہے اور شادی کرنے کے بعد کوئی نجومی بابا ان کے محلے کا گیڑا مار جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے تمہارے گھر میں ناچاکی کی وجہ یہ ہے کہ تیری بیوی کا ستارہ اور ہے اور تیرا ستارہ اور ہے، تو لڑائی تو اپنے آپ ہوگی۔ اس بنیاد پر گھروں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہندوازم ہے۔ نہ ستاروں میں کمال ہے، نہ ستاروں میں تاثیر ہے، نہ ان سے نفع مل سکتا ہے اور نہ ان سے نقصان مل سکتا ہے۔ یہ سائچے بنانا، یہ نجومیوں کے پاس جانا، یا ان سے قسمت کا حال پوچھنا، یا یہ پوچھنا میری شادی کیسی رہے گی، میرا کاروبار کیسا رہے گا، وہ سائچہ بناتا ہے اور تاریخ پیدائش پوچھ کے ستاروں کے ذریعے خبریں لے کر پھر آپ کو بتاتا ہے یہ کاروبار آپ کا فائدے والا ہے، یہ نقصان والا ہے۔ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، مال کے ڈاکو ہیں، عزتوں کے ڈاکو ہیں، اٹکل پچو لگانے والے ہیں۔ شیطانوں کی بات سن کر ایک سچی 100 جھوٹی ملا کر پبلک میں بتانے والے ہیں۔ کوئی جانے والا جا کر بیٹھ گیا، اس نے کہا جی میرا ہاتھ دیکھیے، پڑھا ہوگا نا آپ نے، لکیریں بولتی ہیں، نجومیوں کے بورڈ پڑھو، بنگالی بابا، عامل بابا، ملتانی بابا، لکیریں بولتی ہیں، قسمت کا حال پوچھو، ہاتھ دکھاؤ۔ ارے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے کیا ان کی قسمتیں نہیں ہوتی؟ اس نے ہاتھ آگے کیا، اس نے کہا جناب، اس نے کہا جی ابھی 2 سال تک آپ کی شادی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا بے وقوف، میرے تو 4 بچے بھی ہیں۔ اس نے کہا اچھا کسی اور کو نہ بتانا، میری دکانداری خراب نہ کرنا۔ ہمارے اپنے دوست کا سچا واقعہ، لاہور کے اندر ایک بابا بیٹھا ہوا، قسمت کا حال بتا رہا، ذائچے بنا رہا۔ وہ اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، اپنا ہاتھ اس نے آگے کیا، اس نے کہا جناب یہ ہاتھ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ کی لکیریں کیا بتاتی ہیں، میں یہ ہاتھ آپ کے منہ پہ ماروں گا یا نہیں ماروں گا؟ اب وہ کہے مارے گا تو یہ ہاتھ روک لے گا، جھوٹا ہو جائے گا، اور اگر وہ کہے نہیں مارے گا تو یہ چنڈ مار دے گا، تب جھوٹا ہو جائے گا۔ اس نے سمجھ لیا یہ کون سی پارٹی کا، کہنے لگا میرے 2 ٹائم کی روٹی لگی، کیوں برباد کرنا ہے، مینوں پتا ہے تو وہابیاں دے گھروں ہے، ٹر جا۔ یہ ہندوؤں سے اسلام کے اندر داخل کیا گیا، اس پہ اسلام کا لباس اسلام کا چولا چڑھایا گیا۔ اور بے وقوف کتنے ہیں، قسمت کا حال بتاتے ہیں، طوطا رکھا ہوا ہوتا ہے اور طوطے کے سامنے پرچیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ساری پرچیوں کو پڑھ کے چلے جاؤ، 6 مہینے بعد آ کر پھر پرچیاں کھول کے دیکھ لو، وہی پرانی پرچیاں ملیں گی، اور وہ بے زبان طوطا اٹھتا ہے اور پرچی نکالتا ہے اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ کام خراب ہے، یہ منہ موڑ کے گھر میں آ جاتا ہے۔ صبح گھر سے بریف کیس لے کے نکلتا ہے، آدھے گھنٹے بعد منہ لٹکا کے واپس آ جاتا ہے۔ بیگم پوچھتی ہے شیخ صاحب واپسی کیوں ہو گئی؟ کہتا میں تو بڑا ٹکٹ لے کر کھڑا تھا، جانے ہی لگا تھا، اچانک کالی بلی آگے سے گزر گئی، تو میں سمجھ گیا وہ نجومی بابا نے بتایا تھا کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو سفر خیر والا نہیں ہوتا۔ ستاروں میں تاثیر ماننے والے، نجومیوں کے گرد چکر مارنے والے، ان کی غیب دانی کی جھوٹی خبروں کی تصدیق کرنے والے ایمان سے بھی برباد ہو جاتے ہیں، مال سے تو برباد ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ یہ نجومیوں کا سارا سسٹم، یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر غیب کی خبریں، چھپی ہوئی باتیں بتانے والے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ایمان سے تعلق نہیں ہے۔ آئیے رب کا کلام سنتے ہیں اور قرآن کی آیات سے پوچھتے ہیں یہ دعوے دار یہ ہیں کیسے؟ ان کے دعووں کو مان لینے والے زبان سے کہیں نہ کہیں، عمل ان کا اعلان کرتا ہے
کہ جو اس نے کہا ہے اس کی اگر تصدیق کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی توحید میں شرک کے جرم میں ملوث ہو گئے ہیں۔ غیب کی خبریں کس کے پاس ہوتی ہیں؟ اور جب آپ نجومی کی باتوں کو مان لو گے اس کا مطلب ہے آپ نے مان لیا کہ یہ غیب دان ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر گیا۔ کوئی 20-25 فٹ بلند چھت سے گر جائے اس کی ٹانگیں نہیں بچتی، جو آسمان سے گرے گا اس کا کیا بچے گا؟ اس کو پرندے اچک کے لے جائیں یا ہوا اس کو دور اٹھا کر پھینک دے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس ظالم کی یہ مثال ہے۔ جب انسان اللہ کی توحید کو ترک کرتا ہے، اللہ سے تعلق توڑتا ہے، پھر وہ ان سے قسمت کا حال پوچھتا ہے جنہوں نے بورڈ تو پروفیسری کا لگایا ہوا ہوتا ہے، اور حالت کیا ہوتی ہے؟ لاہور کے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور پنجاب کے اندر جتنے ٹانگے گھوڑے لاہور میں ہیں کسی اور شہر میں، اور گھوڑا دوڑتے ہوئے جب سڑکوں پہ لید کرتا ہے خشک ہو جاتی ہے، پھر گاڑیاں اسی روڈ سے گزرتی ہیں اور یہ ہوا میں شامل ہو کر پروفیسر صاحب کے معدے شریف میں جاتی ہے۔ لوگوں کو قسمتوں کا حال بتانے والے کو چنگی دکان ہی کھول لے۔ یہ ہندوؤں سے متاثر ہو کر جب اللہ سے تعلق توڑا، رب سے امیدیں ٹوٹی، جب رب سے امید ٹوٹتی ہے پھر ذلت مشرکہ مقدر ہو جاتی ہے۔ یاد کر لیجئے جس کا تعلق اس کے اللہ سے جڑا ہوا، پوری کائنات مل کے اس کا بیڑا غرق کرنا چاہے کر سکتی، اور اگر رب سے تعلق جڑا ہوا رب اس کو عزت دینا چاہے کوئی روک سکتا؟ لہذا اللہ کی توحید کو تسلیم کیجئے۔ ستارے اللہ کی مخلوق ہیں، کفار کے نقشہ قدم پہ چلتے ہوئے اس میں تاثیر باندھ کے اپنے ایمان کو برباد نہ کیجئے۔ یہ نجومی، یہ غیب دانی کی دعوے دار، قرآن آواز دیتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ۔ نجومیوں کی باتوں کو تسلیم کرنے والوں، ستاروں میں تاثیر ماننے والوں، ہاتھ میں انگوٹھی پہن کے شفا کی امیدیں لگانے والوں، یہ فلاں پتھر ہے اور یہ فلاں پتھر ہے، یہ فلاں بابے کی ہے اور یہ فلاں بابے کی ہے، گلے میں تعویذ باندھ کے شفا کی امیدیں لگانے والوں، یہ بربادی ہے، عقیدے کی بربادی اور اللہ سے دوری ہے۔ تم نے ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا اور قرآن کہہ رہا ہے یہ غیب دانی کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ غیب کی ساری خبریں عرش والے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ چاہتا ہے اپنے نبیوں میں سے جس کو جو چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، آپ نے فرمایا جو شخص کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس، نجومی کے پاس، بنگالی بابے کے پاس، عامل بابے کے پاس، کالے علم کے کاٹ پیٹ کے ماہر کے پاس، ان دعوے داروں کے پاس جاتا ہے، اس سے کوئی بات پوچھتا ہے، پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، یاد کر لیجئے یہ محمد کریم کا فرمان ہے، یہ مصطفیٰ کا آرڈر ہے، یہ اعلان محمد الرسول اللہ ہے، وہ شخص اس چیز کا انکار کرتا ہے جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے بری ہے، کوئی تعلق نہیں امام الانبیاء کا اس آدمی کے ساتھ جو جادوگروں، کاہنوں، نجومیوں کے پاس جاتا ہے، ان سے باتیں پوچھتا ہے اور پھر ان کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ رسم اسلام کے چولے کے اندر ہندوازم کی طرف سے آئی ہے، یہ رسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نہیں سکھائی۔ اسی طرح تحفۃ الہند کتاب کے دوسرے باب کی 6 فصل میں لکھا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں جب موت ہو جاتی ہے، میت ہوتی ہے، تو وہ میت کو کھانے کا ثواب پہنچانے کے لیے ایک رسم کرتے ہیں جس کا نام سراد ہے۔ اور جب سراد کا کھانا تیار ہو جاتا ہے، جس کا ثواب ہندو اپنے مرنے والے کو پہنچانا چاہتے ہیں، جب یہ دیگ تیار ہو جاتی ہے تو اس میں سے نکال کر سب سے پہلے پنڈت جی کے سامنے لے جایا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر کچھ بیت پڑھتے ہیں،
وہ اس کے اوپر پھونکا مارتے ہیں، سب سے پہلے دیگ کا کھانا نکال کر پنڈت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور مردوں کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے ان کے ہاں خاص دن مقرر ہے۔ مثال کے طور پہ جس دن وہ مرا وہ دن، یا کسی کے ہاں 15واں دن، 13واں دن، یا سال کا وہی دن جس دن وہ مرا تھا، سال پورا ہونے پر برسی کی صورت میں۔ یہ خبر ہندوؤں کے گھرانوں کی ہے، وہ اپنے مرنے والوں کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ رسمیں کرتے ہیں۔ 13ویں دن، 15ویں دن، برسی کا دن، میت کا دن، اس کے لیے کھانا پکتا ہے جو غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور کھانا تیار ہونے کے بعد سب سے پہلے پلیٹ چاولاں دی مولوی صاحب کو جاندی ہے، جو ان کا مولوی ہے، جو ان کا برہمن ہے، وہ اس پہ کچھ دم درود کرتا ہے، بیت پڑھتا ہے، اپنے الفاظ کے اندر منتر پڑھتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ عوام کے لیے کھلتا ہے۔ مسلمانوں نے بھی چونکہ زیادہ اکثریت کا تعلق بر صغیر سے ہے، ہندوؤں کے معاشرے میں رہے، ان سے متاثر ہوئے، ان کو دیکھا دیکھی یہاں بھی تیجا، 7واں، 9واں، 10واں، 40واں کل برسی شروع ہو گئی۔ وہاں کھانا تیار ہونے کے بعد سب سے پہلے برہمن کے پاس گیا، اور یہاں ختم شریف کی دیگ کھلتے ہی سب سے پہلے کس کے پاس جاتی ہے؟ مولوی صاحب کے پاس جاتی ہے۔ وہ اس کے اوپر منتر پڑھتا ہے، اور یہ اس کے اوپر سورۃ یاسین پڑھتا ہے۔ ہندوؤں کا برہمن بھی اگر کھانا چنگا نہ ہوئے تو مختصر منتر پڑھتا ہے، اور اگر یہاں بھی کھانا اچھا نہ ہو 4 کل پڑھ کے اصالے ثواب کر کے وہ اگلا گاہک تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ تیجا، یہ 7واں، یہ 9واں، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ کل، یہ برسی، یہ رسمیں ہندوؤں سے آئی ہے، جس پہ چولہ اسلام کا چڑھا دیا گیا ہے۔ وہ بھی مرنے کے بعد یہی اعمال مردے کو ثواب کھانے کا پہنچانے کے لیے کرتا ہے، کلمہ پڑھنے والا بھی یہی اعمال کرتا ہے، اور یہ اعمال میڈ ان انڈیا عمل ہے، میڈ ان پاکستان عمل ہے، یہ محمدی عمل نہیں ہے، یہ خدیجہ کی وفات پر مصطفیٰ نے نہیں کیے، یہ حمزہ کی شہادت پر مصطفیٰ نے نہیں کیے صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کی وفات پہ یہ عمل نہیں ہوئے، نبی کی بیٹیوں کی وفات پہ یہ عمل نہیں ہوئے، صحابہ کی شہادت پر یہ عمل نہیں ہوئے۔ لوگوں جو عمل خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مصطفیٰ نے نہیں کیا، ابراہیم کی وفات کے بعد نہیں کیا، حمزہ چچا کی شہادت کے بعد نہیں کیا، صحابہ کرام کی وفات و شہادت کے بعد نہیں کیا، اب وہ تیجے کے نام پہ، 7ویں کے نام پہ، 10ویں کے نام پہ، 40ویں کے نام پہ، چہلم کے نام پہ، برسی کے نام پہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو رب محمد کی قسم ہے وہ اسلام نہیں ہے، ہندوؤں سے لیا ہوا طریقہ ہے۔ اگر یہ اسلام ہوتا کیا پیارے آقا اس پہ عمل نہ کرتے؟ اگر یہ اسلام ہوتا کیا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعلیم نہ دیتے؟ طریقہ بھی وہی ہے، وہاں برہمن کھانا تیار ہونے کے بعد سب سے پہلے ان پہ منتر پڑتا ہے، یہاں مولوی سب سے پہلے اس پہ دم کرتا ہے۔ نہیں یاد تو موٹی سی دلیل دے دیتا ہوں۔ جو کہتے ہیں جی کام تو اچھا ہے، مشکل کیا ہے؟ انہیں کو مشکل یہ ہے اگر یہ کام اچھا ہوتا تو رب کے دین کے اندر موجود ہوتا۔ کوئی اچھا عمل ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ چھپا کر گئے ہو، کوئی اچھا عمل ایسا نہیں ہے جو نبی نے بیان نہ کیا ہو۔ جو عمل جنت میں جانے کا سبب ہو وہ قاسم کے بابا نے، فاطمہ کے بابا نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے چھپایا نہیں ہے، وہ اپنی امت کو بتا کر گئے ہیں، اور صحابہ نے گواہی دی ہے۔ مصطفیٰ اس حال میں فوت ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پہ اڑنے والوں تاروں کا، پرندوں کا علم بھی اپنی امت کو دے کر گئے ہیں۔ اگر یہ عمل اچھا ہوتا نبی چھپا کر نہ جاتے، بتا کر جاتے۔ نبی کا نہ بتایا جانا، ان عملوں کے پنجابی نام، تیجا کون سی زبان ہے جی؟ تیجا، 7واں، 9واں، 10واں، 40واں، کل، چہلم عربی کے لفظ ہیں،
पंजाबी के मौलवी साहब से पूछो इसकी अरबी क्या है, इन रस्मों की अरबी क्या है। पब्लिक में नहीं मानेगा, बाद में कहेगा पूठे सवाल ना करे कर, ये अरबों के यहाँ से आई नहीं है तो अरबी क्या बताएं, ये तो बनाई हमने खुद है, इसकी अरबी कहाँ से ढूंढे। ये वो अमल है जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन में इजाफे के तौर पे चले हैं, हिंदुओं से लिए गए हैं। यही अमल हिंदुओं के यहाँ है, यही अमल कलमा पढ़ने वालों के यहाँ है। और इस्लाम का तरीका क्या है, किसी के घर फौतगी हो जाए तो अल्लाह के नबी ने क्या हुक्म दिया कि उनके रिश्तेदारों को, करीबी अजीज़ों को चाहिए, पड़ोसियों को चाहिए वो खाना बनाकर कोई उनके घर भेजे। अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह रज़ा बयान फरमाते हैं कि जब उनके बाबा जाफ़र तैयार की शहादत की खबर आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाफ़र के घर वालों के लिए खाना तैयार करो, उनके पास ऐसी चीज़ आई है जो उनको मशगूल कर चुकी है। उनके यहाँ मौत की खबर आई है, वो उस मौत की खबर में परेशान है, मशगूल है, उनको ख्याल नहीं है खाना बनाने का, तुम खाना बनाकर उनके घर भेजो। यह तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मौलवियों ने कहा कि अगर खाना बनाकर उनके घर भेजना है तो हमारे घर में क्या आएगा। उन्होंने नई रस्म शुरू कर दी। इधर बाप मरता है, एक बेटा तो रिश्तेदारों को इत्तला देने के लिए, टेलीफोन करने के लिए जाता है, अब्बा फौत हो गए। दूसरा बेटा बकरों का इंतजाम करने के लिए, देगों का इंतजाम करने के लिए, नाई को बुलवाने के लिए चला जाता है कि अब्बा मर गया, आजा बकरे ज़िबा कर ले, खाना बना ले, अभी मौलवी अपने दरवेशों को लेकर घर में आ जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये यतीमों का माल खाने वाले, ये इस्लाम की पाकीज़ा सूरत को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले। और याद रखिए, मैयत के दफन के बाद मैयत के घर में इज्तिमा करना, उनके घर में खाना तैयार करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, बल्कि मुस्नद अहमद में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सहाबा फरमाते हैं कि हम मैयत के दफन होने के बाद इसके घर वालों के पास इकट्ठे होने को, खाना तैयार करने को नोहा खानी से शुमार करते थे, और नोहा खानी से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। अब दफन के बाद मैयत के घर में इज्तिमा करना, इकट्ठे होना, यहां पर खाने पकाना, मजलिसें बर्पा करना, वो पहले दिन के ख़त्म के नाम पर हो, तीसरे दिन के ख़त्म के नाम पर हो, 7वें दिन के ख़त्म के नाम पर हो, 9वें दिन के ख़त्म के नाम पर हो, 10वें दिन के ख़त्म के नाम पर हो, 40वें दिन के ख़त्म के नाम पर हो, रस्म चहलम के नाम पर हो, कुल के नाम पर हो, बरसी के नाम पर हो, ये नोहा खानी है। और नोहा खानी से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू दाऊद में है, सैयदना अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने वाली, नोहा सुनने वाली, इन दोनों पर लानत की है। कई मौलवियों ने खाने का एक ढोंग बनाया हुआ, दिल उनका मानता है ये बिद्दत है, ये सुन्नत मुस्तफ़ा नहीं है, ये अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा और ज़ुबैर का अमल नहीं है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमें पता तो है बिद्दत है, लेकिन वहां जाकर तबलीग करने का मौका मिल जाता है। इस असूल पे चलोगे तो शराब के अड्डे के अंदर भी जाकर पहले शराब पीनी पड़ेगी, फिर तबलीग करोगे, ठीक रहेगा। जब आप वहां पे गए, या तो अगर कोई जाए और उस खाने को ना खाए, उस मजलिस में शरीक ना हो, बल्कि खड़े होकर उसका इनकार करके आए कि यह मजलिस बर्पा करना खिलाफ सुन्नत है, बिदअत है, अल्लाह के नबी ने इजाजत नहीं दी है, आपकी शरीयत का तरीका नहीं है, सहाबा का इस पे अमल नहीं है, फिर तो हम भी माने। लेकिन मौलवी साहब तो तुरला लगा के, बड़ी जबरदस्त टोपी पहन के, पगड़ी शरीफ मार के वहां बैठकर इस खाने पीने के फजाइल बयान करके आते हैं। मुफ्त में खाना भी मिल जाता है और तबलीग करने के बहाने 200-400 हज़ार रुपए भी मिल जाता है। उसमें जो शरीक हो उस मजलिस को गलत ना कहे, वो खाने के नाम पे शरीक हो, रिश्तेदारी के नाम पे शरीक हो, मेल मुलाकात के नाम पे शरीक हो, मुंह दिखाने के नाम पे शरीक हो, कि वो नाराज हो जाएगा।
یہ سوچنے والے کہ آج تو اس دوست کی ناراضگی، ماموں کی ناراضگی، چچا کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، عرش والے رب کی ناراضگی کیسے برداشت کرے گا؟ یہ محفل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ میڈ ان انڈیا پاکستان رسم ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پنجاب میں ہم نے بھی بہت دیکھا ہے، اکثر گھروں کے اوپر کالی ہنڈیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے، اکثر گاڑیوں کے ساتھ سائیڈوں پر شیشوں کے یا پیچھے کالے کپڑے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، جوتی گاڑی کے آگے یا پیچھے جوتی لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ رکھنے والے کیا امید رکھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں جس گھر پہ کالی ہنڈیاں ہو، نظر جہاں کالی جوتی لٹکی ہوئی ہو نظر بد، جہاں کالے کپڑے لٹکا دیے ہوں وہاں بھی نظر بد نہیں لگتی، یا نالین مبارک کا نقشہ گاڑی کے اندر لٹکا دیا جائے تو نظر بد نہیں لگتی۔ اللہ کے لیے سوچئے، کیا یہ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یا یہ تعلیمات اغیار سے اور صنم پرستوں سے لی گئی ہے؟ ہندو تہذیب کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ ہندو اپنے گھر پر کالی ہنڈیاں رکھتا ہے، وہ کالے کپڑے لٹکاتا ہے، وہ ان سے امیدیں رکھتا ہے کہ یہ کالی ہنڈیاں رکھی جائے تو نظر نہیں لگتی۔ دیکھا دیکھی یہی کالی ہنڈیاں مسلمانوں کے گھروں پہ بھی نظر آتی ہے۔ اور عقل کے اندھو، اگر کالی ہنڈیاں رکھنے سے نظر بد سے انسان بچ سکتا ہے تو صرف مکان کے اوپر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ہر کسی کے سر کے اوپر بھی تو رکھ دو۔ جوتی گاڑی کے آگے لٹکانے سے انسان نظر بد سے اور ایکسیڈنٹ سے بچتا ہے تو ایک تعویذ بنا کر گلے کے اندر بھی لٹکا لو، نہ نظر بد لگے گی نہ ایکسیڈنٹ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کا تعلق عرش والے رب سے ٹوٹ جاتا ہے پھر اس کا تعلق جوتیوں پہ آ جاتا ہے، اور یاد رکھو ایسی قوم کو پھر رب کی طرف سے جوتیاں ہی پڑتی ہیں۔ آج جوتیاں نہیں پڑ رہی، یہود و نصارہ جوتیاں نہیں مار رہے مسلمانوں کو، صنم پرست قبر پرستوں کو جوتیاں نہیں مار رہے۔ یہ جوتیاں کیوں پڑ رہی ہیں؟ تو ان کی رب سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا ہے۔ صبح صبح منڈیر پہ بیٹھ کر کوا اگر بولنے لگ جائے، بڑی اماں کہتی ہیں آج کوئی مہمان آئے گا، کوا کائیں کائیں کر رہا ہے۔ روٹی پکانے والی بی بی کے ہاتھ سے پیڑا گر جائے، اللہ ہی خیر کرے پیڑا گر گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بیٹا کالا بکرا صدقہ کر لو، اماں کیا ہوا؟ میری دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے۔ جب دائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو کچھ نہ کچھ بڑا پنگا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے مومن کا عقیدہ ہوتا ہے میرے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو رب نے لکھ دیا ہے، اور جو رب نے نہیں لکھا وہ ہو سکتا، اور جو رب نے لکھ دیا ہے اس کو کوئی ٹال سکتا؟ جس کا رشتہ اپنے رب سے، اللہ کی توحید سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا، اور جس کا رشتہ رب سے ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ہنڈیا سے جڑ جاتا ہے، کبھی کپڑوں سے جڑ جاتا ہے، کبھی تعویذوں سے جڑ جاتا ہے، کبھی پیر اور بابے کے تھوک سے جڑتا ہے، کبھی بابے کی خاک اور اس کی مٹی سے جڑتا ہے، کبھی ان کے تعویذوں سے جڑتا ہے، کبھی ان کی پھونکوں سے جڑتا ہے، کبھی ان کے در کے سوکھے ٹکڑوں سے جڑتا ہے، اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ بھی تو انسان ہے جیسے تو انسان ہے، یہ بھی محتاج ہے اس رب کا جس رب کا تو محتاج ہے۔ ہندوؤں کے ہاں گنگا اور جمنا کے سفر بڑے شوق سے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر جاتے ہیں، گنگا میں غسل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یہاں نہانے کے بعد سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ان دریاؤں میں، ان ندیوں میں آ کر وہ اشنان کرتے ہیں، اور اشنان کرنے کے بعد گناہوں کی معافی کا سرٹیفکیٹ انہیں مل جاتا ہے۔ مسلمانوں نے دیکھا دیکھی، جیسے انہوں نے بہت سارے نام رکھ کر بہت ساری درگاہیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی گنگا کی، کوئی جمنا کی، ہندو جلوس چلتا ہے اپنے مندروں کی طرف، ان کے ہاتھ کے اندر جھنڈے ہیں اور وہ جلوس کی شکل میں جا رہے۔ یہی عمل مسلمانوں نے کر دیا ہے۔
हिंदू वहां जा पर मन्नतें मानते हैं, कुर्बानियां करते हैं, नजर व नियाज देते हैं, उम्मीदें रखते हैं कि अब हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। यही कलमा पढ़ने वालों ने शुरू कर दिया। ये भी अपनी जमातें बनाकर चलते हैं, झंडे लेकर चलते हैं, चादरें लेकर चलते हैं, ढोल पीटते हुए जाते हैं, कवालिये गाते हुए जाते हैं और बाबा की कब्र पे जाके मन्नतें मानते हैं, कुर्बानियां करते हैं, ज़िबा करते हैं, नजर देते हैं, नियाज देते हैं। वो स्नान करते हैं गंगा के अंदर, हमारे वाले स्नान करते हैं लाल शहबाज कलंदर के बने हुए दरबार पर काले स्याह जोहड़ के पानी के अंदर। वो गंगा का स्नान करके समझते हैं ख़त्म हो गया सारा मसला, और ये यहाँ पर स्नान करने के बाद कहता है सारी बीमारी ख़त्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी आपने देखा है कि मैं यहाँ से पहले यहाँ से पानी लगाया, फिर वहाँ जाके ये हमारे सरकार लाल कलंदर शहबाज ने यहाँ पे आकर गुस्ल करने से पहले कुछ पानी लगाया था। ये कहते हैं कि ये तेल है, और अभी आप आगे आपको दिखाते हैं हम। ये जो आप देख रहे हैं ये लाल बाग की जगह है। यहाँ हमारे मुर्शिद सखी शहबाज लाल कलंदर सरकार ने यहाँ पर चिला किया है, और यहाँ थोड़ा आगे ही करीब में एक दरख्त है, उसके नीचे बैठकर चिला किया है, और ये सारा उसी का एरिया है। और जब आप सरकार नहाने की गर्ज से यहाँ पे आते थे तो पहले इस कुएँ में आते थे जो पहले दिखा है, और बाद में साबुन लगाने के लिए यहाँ पर आते थे। ये जो आप जब आप देखेंगे जगह, ये एक साबुन की मांद है। यहाँ से सारस से कुछ लोग मट्टी निकालते हैं और वो मट्टी सर को लगाते हैं, वो बालों को। इस मट्टी लगाने के समय किसी किस्म की खारिश बीमारियाँ कम हो जाती हैं। किसी किस्म की भी घर में खारिश वगैरह हो वो इस मिट्टी से ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि ये एक आपको गारनुमा लग रहा है, ये साबुन कहा जाता है इसे। ये लाल बाग का साबुन है। अभी आप आगे चलें, आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे हमारे मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर सरकार तेल लगाते थे। वो तेल इसलिए लगाते थे कि जिस्म नरम हो जाए। जो भी आपने मट्टी या साबुन देखा है उससे ये होगा कि जिस्म नरम हो जाएगा और वो मट्टी आसानी से उतर जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं कुआं, तो ये उसी साबुन को, ऐसे तेल को कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा कुआं है, उस कुएं में काफ़ी ब्लैक कलर का तेल है। उसमें आप मट्टी लगाकर तो इस कुएं में आएंगे, आकर आप उसमें पानी डालेंगे, अपने ऊपर तेल डालेंगे, तो उससे ये हो गया कि जिस्म को चिकनाहट मिल जाएगी। मट्टी लगाई उससे खुश्की नहीं होगी। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये आदमी है, नहा रहा है, इसमें ये तेल लगा रहा है, अपने जिस्म को नरम कर रहा है। इससे ये होगा कि पूरा जिस्म जो है नरम हो जाएगा, और जो किसी किस्म की भी बीमारी है वो इससे फ़ारग हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इससे आपको कोई मसला नहीं, इसका ना कोई परेशानी है। इसके बाद आप साफ़ पानी से नहाएंगे और ये सब ब्लैक कलर उतर जाएगा, और जिस्म आपका ऐसा हो जाएगा जैसे हल्का हवा जैसा, बाल हवा जैसे नरम मुलायम, और बहुत ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप माँ के पेट से अभी आए हैं। बिल्कुल ऐसा फ्रेश होता है आदमी के, यार दुनिया में जैसे पहली बार ही आया हूँ। जैसे इंसान दुनिया में पहली बार आता है और फ्रेश होता है, बिल्कुल नरम और मुलायम होता है, इस तरीके से जो है ना आप इसको नहाने के बाद ऐसा महसूस करेंगे आपका। वो गंगा में स्नान करते हैं, कम से कम नदी का पानी तो है। और यहाँ पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हुसैन टेकरी दरबार है इंडिया के अंदर, मध्य प्रदेश में। वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम का गंदा पानी इकट्ठा होता है और वो गुस्ल खाने के पानियों में स्नान करते हैं। ये पानी कहाँ से आता है? जालरे में से आता है। जालरे में से आता है। जालरा क्या लैट्रिन से? नहीं, लोग नहाते हैं, वो लोग पानी पीकर। इस पानी की ये करामत है, इसमें बुदबू नहीं आ रही, जालरे में से पानी आ रहा है। मुसलमानों, कुछ तो इस्लाम की बातों को इस्लाम की नाम पर बाकी रहने दो। कुफर की बातों पर इस्लाम के चोलों को ना चढ़ाओ। वो मंदिरों में जाके अपने बुतों को चूमते हैं, तो लाल शहबाज कलंदर के दरबार पे आने वाला एक पत्थर को चूम कर कहता है यहाँ अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के घोड़े के कदम लगे हैं, वो उस पे सजदा करता है। ये उस पत्थर को चूम रहा है, ये इस पत्थर को चूम रहा है। कुछ बोलो। तलवार है, जुल्फ़कार है, मौला अली की निशानी जमीर ज़ैनुल आबदीन की कैद है, सुन्नत पूरी का।
महक से जाते रहे ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਝੂਲੇਲਾਲ ਕੀ ਚਲਾ ਕੇ ਡਾਲਦੇ ਜਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਕੇ ਡਾਲਦੇ ਜਾ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਓ ਭਰਾ ਜੀ ਬੋਤਲ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ 3 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦੇ ਜਾਓ ਬੋਤਲ 3 ਰੁਪਏ चला के डालते जा ਝੂਲੇਲਾਲ ਕੀ ਚਲਾ ਕੇ ਡਾਲਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇ ਰਸਤੀ ਬੋਤਲ ਪੀਓ ਬੋਤਲ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਸੱਲੀ चला के डालते जा ਝੂਲੇਲਾਲ ਕੀ ਚਲਾ ਕੇ ਡਾਲੋ ਦਿਲ ਕੇ ਬਣਾਦਾ ਪੂਰੀਆਂ करते हो जूस वाली बोतलें पहचान करो आप पियो अपने यारा दोस्तों को पिलाओ बोतल 3 रुपए दी अल्लाह की मेहरबानी नाल कोई चला के डालते जा ਝੂਲੇਲਾल की चला के डालो सारा मेला फिर चला के डालो ਝੂਲੇਲਾल की दिल के ਬਣਾਦਾ ਪੂਰੀਆਂ करो बाबा चला के डालते जा भाई 3 रुपए दी जेड़ा करेगा धोखा होवेगा औखा कर मजदूरी ते काचोरी बोतल 3 रुपए दी ते स्पेशल पियो वधिया पियो ठंडी ठार हाजमेदार अंब दे जूस वाली बोतल 3 रुपए दी ते स्पेशल पियो वधिया पियो जान दे बोतल 3 रुपए दी हर मेला मंडी दे महक ते ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ ਬੋਤਲ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਗਿਆ ਸੋ ਪੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੋਤਲ चला के डालो दिल के बनादा पूरीਆਂ करो भाई चला के डालते जा ਜਾਣ ਕਰੋ ਆਪ ਪੀਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ ਬੋਤਲ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਂਗੂ चला के डालते जा ਝੂਲੇਲਾਲ की चला के डालो दिल के बनादा पूरीਆਂ करो बाबा चला के डालते जा ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੀਓ ਬੋਤਲ 3 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਓ ਭਰਾ ਦੀ ਬੋਤਲ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਣੇ ਜਾਓ ਬੋਤਲ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ अक्लमंदो वो काफिर क्यों है और ये मुसलमान क्यों है? वो भी पत्थर के सामने गिरा हुआ है, ये भी पत्थर के सामने गिरा हुआ है, ये भी पत्थर का तवाफ कर रहा है, वो भी पत्थर का तवाफ कर रहा है। पत्थर की मूर्तियों का तवाफ करे तो काफिर, ये पत्थर के थड़ों का तवाफ करे और फिर भी मुसलमान बाकी रह जाए। हिंदुओं की आदत, हिंदुओं की रस्में, हिंदुओं का मजहब, उनके अकीदे, उनकी सोचें चोला इस्लाम का पहनाकर इस्लाम के नाम पे मुसलमानों में दाखिल कर दी। इस्लाम वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को देकर गए। अपने पीरों के दरबारों की शान को बैतुल्लाह की शान से मिलाने की नाकाम कोशिश है। ये दरबारों पे होने वाला तवाफ, ये दरबारों पे पड़े हुए पत्थरों को चूमना, हजरे अस्वद को चूमने से तुम मुकाबला करते हो। और नहीं याद तुम्हें रहा कि हजरे अस्वद को भी अहले ईमान इसलिए नहीं चूमते कि उसके चूमने से मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए थे, हजरे अस्वद को चूमने लगे थे और फिर फरमाया था, जानता हूं तू पत्थर है, तेरे हाथ में नफा नुकसान नहीं है, चूमता क्यों हूं? मुस्तफ़ा को चूमते देखा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने बैतुल्लाह का मुकाबला किया, बैतुल्लाह में तवाफ तो लाल शहबाज की दरगाह पे तवाफ या हजरे अस्वद को चूमा गया तो तुमने वहां पर हजरत अली के घोड़ों के पांव के निशान बनाकर उसे चुमाना शुरू कर दिया। यहां जमजम को बरकत के लिए और मुस्तफ़ा की उस हदीस को सामने रखकर पिया जाता है। आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जमजम पीते हुए जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता कर देगा। लाल शहबाज की कब्र के ऊपर भी जमजम के पानी का एहतमाम। एक कुआं है, गंदा पानी वहां से निकल रहा, 20-20 रुपए की बोतलें भर भर के लोग बेच रहे। पूछने वाले ने पूछा, ये भी जमजम है? कहते राज दियां ही गल्लां ने, बस वही जान दे, कोई लिंक है सही ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ।
पुत्र वाला 5 रुपये इधर मेरे को इधर पुत्र पकड़ो मैंने बोतल पैसे नहीं देते हम चलेगा बंदे भी बहुत मर गया है तुम्हारे ये ले जाओ ये ले जाओ ये ले जाओ कोई नहीं बोतल भाई ऊपर से ढक्कन को खोलो ना यार ढक्कन को तकलीफ है जाओ नजराना भाई नजराना मगर नजराना डपर से रखे भाई मुझे तंग करा गया नजराना जो बाबा जी को कहा पानी किधरों आ रहा है जी मुंडा को हैं जी इतनी हो रही हो ही जानता बाँ भरी होते ऐसे थोड़ा चाहिए यार नजराना लो भाई चले आ तुम चलो भी ले ले हुए हाँ भाई आइए यार पहले ना हाथ में आइए सही बात एनु करके कि नहीं इधर ही मारो मारे जाए हम तो यार सर मानी कितनी नहीं आता हाँ भाई तुसी भाई बहुत यार पैसे भाला ना रही दे भी जा रहे हैं नहीं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जो मैंने ये कहा था कि ये दरबारों को बैतुल्लाह की शान से बढ़ाना चाहते हैं, जज्बात में नहीं कहा था। आप इस पाक सरजमीन पर रहते हो, अल्लाह इस पाक सरजमीन की हिफाजत फरमाए, यहाँ के अमन की हिफाजत फरमाए, यहाँ के उलमा की हिफाजत फरमाए, यहाँ के हुक्मरानों की हिफाजत फरमाए, उनको मज़ीद रब की तौहीद की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उनके ज़रिए इस्लाम को की मदद फरमाए और इस्लाम के ज़रिए उनको इज़्ज़त अता फरमाए। आप बैतुल्लाह जाते हो, अल्लाह हर मुसलमान को अपने घर की दीदार की तौफीक अता फरमाए। क्या ख्याल है बैतुल्लाह में या मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई दरवाज़ा ऐसा है जिसमें से गुजरने वाले के बारे में कुरान और हदीस ने तालीम दी हो कि बैतुल्लाह के फलां दरवाजे से अगर कोई गुजर जाए तो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा? कोई है? बैतुल्लाह में कोई दरवाज़ा है? बैतुल्लाह के बहुत सारे दरवाजे आपने देखे होंगे, किसी दरवाजे के बारे में कुरान और हदीस में कोई दलील है जो यहाँ से गुजरेगा वो जन्नत में? नहीं है। मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं है। क्या पाक पतन के अंदर बहिश्ती दरवाज़ा नहीं है? क्या साल में एक मरतबा वो दरवाज़ा नहीं खुलता? क्या उसके अंदर गुजरने के लिए लंबी लाइनें नहीं लगती? क्या लाइनों को सीधा रखने के लिए पुलिस के डंडे नहीं आते?
سیل کے اندر تمام ڈیوٹی ملازمین کو خرچی کرانی لائن کو بند نہ ہوئے. اگے گڈی لے جانا یار. اور کیا یہ عقیدہ نہیں ہے بہشتی دروازہ کھلے گا, جو گزر جائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ کیا یہ بیت اللہ سے اپنے پیروں فقیروں باپوں کی قبروں کو بڑھانے کی ناکام کوشش نہیں ہے؟ پیروں کی قبروں پہ بہشتی دروازہ بنانے والوں, اگر کائنات میں کوئی بہشتی دروازہ بننا ہوتا تو رب کے گھر میں بنتا, اگر کوئی بہشتی دروازہ بننا ہوتا مصطفیٰ کی مسجد میں بنتا. یہ اپنے بابوں کی قبروں پر بہشتی دروازے بنا کر پیروں کی درگاہوں کو رب کے گھر سے بڑا کر کے دکھانا چاہتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اپنے پیروں بزرگوں بابوں کی قبروں پر بلڈنگیں بنانے والوں, ان قبروں کو چونا گچ کرنے والوں, درد اور پیار کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں, کلمہ تو تم نے بھی محمد کریم کا ہی پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری نہ مانو, ہمارے امام اعظم کی مان لو. ہماری نہ مانو, ہمارے قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لو. اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ قبر کو پختہ کیا جائے, چونا گچ کیا جائے, یا اس پہ عمارت بنائی جائے یا اس پہ بیٹھا جائے. اگر یہ منع کرنا کسی مولوی کا ہوتا, شیخ و مرشد کا ہوتا, نہ مانتے. ارے یہ منع کرنا اس کا ہے جس کی بات کو مانو گے تو جنت ملے گی, جس کی بات کو ٹھکراؤ گے تو جنت کو ٹھکراؤ گے. نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نام بھی مصطفیٰ کا لیتے ہو, کلمہ بھی آقا کا پڑھتے ہو, مخالفت بھی پیارے حبیب کی احادیث کی کرتے ہو. صحیح مسلم میں ہے سیدنا علی نے اپنے شاگرد سے کہا, میں تمہیں اس کام پہ روانہ نہ کروں جس کام پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کیا. انہوں نے کہا, اور وہ کام یہ ہے کسی تصویر کو نہ چھوڑنا بلکہ مٹا دینا, کوئی اونچی قبر نہ چھوڑنا, اس کو برابر کر دینا. میرے نبی نے یہ کام کس کے ذمہ لگایا؟ اپنے داماد علی کے ذمہ. علی نے یہ کام اپنے داماد کے ذمہ لگایا. سیدنا علی کو اس کام میں بھیجنے کی حکمت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ قبر پرستوں کی سلسلے جو انہوں نے بنا رکھے ہیں, تصوف کے سلسلے, وہ کہتے ہیں ہمارا سارا سلسلہ علی پہ جا کر ختم ہوتا ہے. سب قبر پرست نعرہ حیدری یا علی کے نعرے لگاتے ہیں یا نہیں؟ طاہر القادری صاحب بھی اسٹیج پر آ کر سنی شیعہ کا اتحاد کرواتے ہیں شرک کی بنیاد پہ.
ہم اتحاد کا دعویٰ دیتے ہیں لوگوں، اتحاد ہو سکتا ہے، شیعہ سنی میں اتحاد، بریلوی اہل حدیث میں اتحاد، دیوبندی تبلیغی میں اتحاد، یہ اتحاد ہو سکتے ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ قبروں کے پجاری قبروں کی پوجا چھوڑ کے رب کی عبادت پہ آ جائیں، امام پرست پیر پرستی چھوڑ کے محمد کریم کی سنتوں پہ آ جائیں، اتحاد ہو جائے گا۔ اور اگر مشرک شرک پہ رہے، بدعتی بدعت پہ رہے، تو ان کا اہل ایمان سے اتحاد۔ طاہر القادری صاحب نئے سٹائل کا اتحاد کرواتے، وہ امام باڑے کے اندر تقریر کرنے کے لیے گئے اور کہا شیعو تم نعرہ لگاؤ ابو بکر عمر عثمان کا، یا ابو بکر یا عمر یا عثمان، اور سنیو تم نعرہ لگاؤ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ ان سے حضرت علی کو بلند کروایا ان کی آواز کو، اور شیعوں سے ابو بکر عمر عثمان کی آواز کو بلند کروایا، اور کہا شیعہ سنی بھائی بھائی تیسری قوم کہاں سے آئی؟ یہی کرو نا، تھوڑا میں تمہیں ول سکھاواں۔ اہل سنت جڑے بھائی بیٹھے ہو ذرا ہاتھ کھڑے کرو، اہل سنت ہاتھ تلے کرو۔ وہ جڑے عام رواج سنی کہلاندے میری مراد ہے، تسی نعرہ لاؤ نعرہ حیدری، اہل سنت لگاؤ نعرہ، آکھو یا علی، پھر آکھو نعرہ حیدری، پھر آکھو نعرہ حیدری۔ ہوں تسی چپ روے، ہوں جڑے شیعہ بھائی بیٹھے ہیں اہل تشیع، وہ ہاتھ کھڑا کریں، اچھے کرو ہاتھ کھڑے اچھو شاباس، اہل تشیع بھائی ہاتھ کھڑے کریں۔ ہوں تواڈے واسطے سنو، ہوں تسی ہوں صحابہ کرام دا جنہاں نے اہل بیت دی شان بیان کیتی، جی ہوں تسی نعرہ لاؤ نعرہ صدیقی، تسی آکو حضرت صدیق اکبر زندہ باد، نعرہ صدیقی، آکھو یا صدیق اکبر، آکھو یا صدیق، نعرہ فاروقی یا فاروق اعظم، نعرہ عثمانی یا عثمان غنی، اس طرح کرو، ملتے آپس شیر و شکر ہو جاؤ، ہک ہو جاؤ، اور جڑا دو کرن واسطے آوے نا اس نو دو کر دیو۔ جڑا ملا ملوانا کوئی دو کرن واسطے آوے نا دو، اس نو دو کرتے واپس بھیجو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تیسری قوم مدینے سے آئی، تمہارے قبر پرست بھی کوفے سے آئے، امام پرست بھی کوفے سے آئے، گھوڑا پرست بھی کوفے سے آئے، تیسری قوم محمد رسول اللہ کی دین کو ماننے والی مدینے سے آئی۔ یا ابو بکر صدیق کا نعرہ شرک ہے، یا فاروق اعظم مدد کا نعرہ شرک ہے، یا عثمان غنی مدد کا نعرہ شرک ہے، یا علی مدد کا نعرہ شرک ہے۔ وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، جب بھی کہنا ہے یا اللہ مدد، جب پکارنا ہے یا اللہ مدد۔ یا اللہ مدد پہ اتحاد ہو سکتا ہے، نہ یا ابو بکر پہ، نہ یا عمر پہ، نہ یا علی پہ، نہ یا عثمان پہ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ یہ شرک ہے اور یہ ایمان ہے۔ مشرک مشرک رہے، مومن مومن رہے تو اتحاد ہو سکتا؟ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی نے بھیجا، قبریں تڑوائی، اس لیے حکمت یہ نظر آتی ہے کہ قبر پرستوں کے سارے سلسلے حضرت علی سے جڑتے ہیں۔ جہاں مسلمان اپنے دین اور مذہب میں ہندوؤں سے متاثر ہوئے، ہندو کیا گاتے ہیں اپنے مندروں میں بیٹھ کر ڈھول کی آواز پر بھجن گاتے ہیں یا نہیں؟ ہندوؤں کے بھجن نہیں سنے آپ نے؟ نصرت فتح علی خان اس کے مقابلے پہ قوالی گاتا ہے، ہندو بھجن گاتا ہے۔ शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। قبر پرست قوالی گاتا ہے، ان کی بجھن سے متاثر ہو کر اسی چیز کو اسلام کا چولا پہنا لیا گیا، اور جس طرح بجھن کے اندر کفر بکا جاتا ہے اسی طرح قوالیوں کے اندر بھی کفر بکا جاتا ہے۔ کاش کتا بغداد دا میں ہوندا، قسمت جاگ پیندی بختاں ستیاں دی،
تیری مجال کمینے آوے کرے ریس تو غوث دے کتیاں دی تیری مجال کمینے آوے تیری مجال کمینے آوے کرے ریس تو غوث دے کتیاں دی. فرق اتنا ہے، وہ مندر میں ہو رہا ہے، یہ دربار پہ ہو رہا ہے. وہاں بت پوجے جا رہے ہیں، یہاں قبر پوجی جا رہی ہے. اسی طرح شادی کی رسموں پر آ جاؤ تو شادی کی رسمیں جو مسلمان کی شادی پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ عبد الرحمن کی شادی کا کارڈ تو ملتا ہے، بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے جس سے پتہ لگتا ہے عبد الرحمن کی شادی ہے، لیکن شادی اٹینڈ کر کے دیکھ لو وہاں پہ ساری رسمیں آپ کو ہندوؤں والی ملیں گی. رشتے کی تلاش میں اسلام نے کیا شرط لگائی ہے؟ کس چیز کو بنیاد بناؤ؟ دین کو. ہندوؤں کے ہاں کیا ہے؟ کھشتری کھشتری ڈھونڈتا ہے، شودر شودر ڈھونڈتا ہے، برہمن برہمن ڈھونڈتا ہے. یہ بنیاد مسلمانوں میں نہیں آ گئی. سید سید ڈھونڈتا ہے، پٹھان پٹھان ڈھونڈتا ہے، ارائی ارائی ڈھونڈتا ہے، راجپوت راجپوت ڈھونڈتا ہے، راجہ راجہ ڈھونڈتا ہے. ذات پات کی بنیاد پر رشتہ داری ہندوازم، اسلام کی بنیاد پر رشتہ داری ایمان. آج ایمان کی بنیاد پر رشتے ختم ہو کر ذات پات کی بنیاد پر رشتہ ہوتا ہے. سید ذاتی 50 سال کی بوڑھی اپنے گھر اس غم میں بیٹھی رہتی ہے کہ اسے کوئی سید زادہ نہیں ملتا، اور امتیوں سے شادی کرنے کو وہ جائز نہیں سمجھتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آئیے میں بتاتا ہوں اسلام میں شادی کتنی سادگی سے ہوتی ہے. اب تو شادی کا نام لو، شادی کرنے والا کہتا ہے خدا دا واسطہ ٹھہر جاؤ، 4 پیسے جمع کر لینے دو، شادی کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا. صحیح بخاری کے اندر ہے عبد الرحمن ابن عوف جب مدینہ میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع سے ان کی بھائی چارہ کروا دیا، اور انہوں نے کہا میرے باغ ہے، آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں، 2 بیوییں ہیں، تم دیکھ لو جو تمہیں اچھی لگے، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد تم مجھ سے نکاح کر لینا. کہا تیرے مال اہل میں اللہ برکت دے، دلونی علی سوق المدینہ، مجھے تو مدینے کا بازار بتاؤ. کچھ ہی دن گزرے، سیدنا عبد الرحمن کے کپڑوں پہ زعفران کی خوشبو، عورتوں کی خوشبو لگی ہوئی نظر آئی. آپ نے کہا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی. کہا شادی کر لی، کتنا مہر دیا؟ کہا کھجور کی گٹھلی کے برابر مہر دیا. آپ نے کہا عبد الرحمن پھر ولیمہ بھی کر، بھلے 1 بکری ہی ذبح کر دے. اب اللہ کے لیے سوچیو، مدینہ شریف ریاض جتنا بڑا تو نہیں تھا، مدینہ شریف ریاض جتنا بڑا، کوئی 10-20 لاکھ آدمی تو وہاں پر نہیں تھے، چھوٹی سی بستی تھی مدینہ میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الرحمن کو رشتہ ملا، فوراً شادی کر لی. عبد الرحمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز اور کون ہو سکتا ہے؟ کہ عبد الرحمن نے نبی کو بتایا ہمارے ہاں رشتہ پکا ہو جاتا ہے. ابھی دبئی سے اس کے خالو نے آنا ہے، جب تک نہیں آئیں گے رشتہ نہیں ہوگا. اس کے ماموں نے ابھی امریکہ سے آنا ہے، اس چکر میں 1 سال گزر جاتا ہے، نہ وہ آئے نہ غریب کی شادی ہو. اور یہاں کتنی سادگی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شادی کے بعد خبر ہوئی کہ شادی ہو گئی. اگر وہاں پر ہماری شادی ہوتی تو کتنی لمبی بارات ہوتی ہے. لڑکی والے بھی ناک اونچا رکھنے کے لیے آپ آئیں، بھلے 100 بندوں کو لے آئیں. ہم نے شادی حال 300 آدمیوں کے لیے بک کروا دیا ہے. وہ 300 آدمی بارات جا رہی، آگے توتیوں والے، پیچھے ڈھول والے، درمیان کے اندر خسرے ناچتے ہوئے. یہ عبد الرحمن کی شادی ہے. ارے یہ رام چندر کی شادی ہے، یہ عبد الرحمن کی شادی نہیں ہے. یہ رونے کا مقام ہے رب محمد کی قسم. نام اسلام کا ہے، منہ پہ داڑھی ہے، زبان پہ کلمہ ہے، اور شادی ہندوؤں والی ہے. عورتیں بوڑھی ہو گئی، بچیاں بوڑھی ہو گئی، ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سک رہے. کس وجہ سے؟ کہ شادی کو مشکل بنا دیا ہے، زنا کو آسان بنا دیا ہے. نکاح ہوتا ہے، یہ بارات کا تصور اسلام میں نہیں ہے. 200 300 400 آدمی، بھلے لوگوں کو کرائے پہ بلا کے ساتھ لے جانا پڑے، ناک اونچی کرنے کے لیے بارات بڑی لمبی ہے. اور پھر گھر بلایا، روٹی کھلائی. روٹی کھلانے کے بعد ایک رجسٹر کھول کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے نیوندرا وصول کرنے کے لیے. کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ آپ اپنے گھر میں مہمان بلائیں، پھر روٹی کھلائیں، اور پھر کہیں، وہ کسی نے کہا یہ امی نے کھیر بھیجی ہے. مہمان آیا نا گھر میں، کہا امی نے کھیر پکائی ہے، کھیر کے نیچے ایک پرچی ہے وہ بھی پڑھ لینا.
اس نے کہا کھیر بعد میں کھاؤں گا، پہلے پرچی پڑھ لیتا ہوں. پرچی نکال دی. کہا یہ تو 70 روپے کھیر کا بل ہے، پرچی کہاں ہے؟ یہ تو کھیر کا بل ہے. یہ بے حیائی بے شرمی ہے یا نہیں کہ مہمان کو گھر بلا کر کھانا کھلا کر پیسے مانگو؟ بے شرمی ہے کہ شادیوں پہ یہی نہیں ہوتا؟ نکاح پر بارات کو کھانا کھلا کر پھر نیوندرا وصول کرنے کے لیے رجسٹر نہیں کھلتے اور لکھا جاتا ہے 150 روپے حاجی اللہ دیتا. پتر یاد رکھیں جدو یہ ویاہ ہوئے گا، پتر دا ویاہ ہوئے گا 200 دینا پڑے گا. یہ سود نہیں ہے؟ یہ کس کی رسم ہے؟ یہ اسلام کی رسم ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے جو تم نے چولا پہنا کر اسلام کا مسلمانوں کے اندر داخل کر دیا ہے. وہاں رجسٹر کھلتے ہیں. جی اتنے بندوں کو کھانا کون کھلائے؟ تجھے مصیبت کیا پڑی ہے اتنوں کو کھلانے کا؟ یہ راستہ کون سا ہے؟ یہ طریقہ کون سا ہے؟ اسلام تو شادی کو سادگی کی ایک دعوت سمجھتا ہے. اور ہمارے ہاں اگر سادگی میں شادی ہو جائے، میرے بھائی کی شادی تھی، نہ ڈھول نہ ڈھمکے نہ خسرے نہ کنجر نہ گانے نہ کچھ بھی نہیں تھا، سادگی سے اسلام کے طریقے کے مطابق. ہمارے پڑوسیوں نے کہا آپ کے گھر میں آج شادی ہے یا منجی ہے، میت اٹھ رہی ہے؟ ہم نے کہا جو کہنا ہے کہہ لو، وہ نہیں ہو سکتا جس کی اجازت محمد کریم کے دین نے نہیں دی. جو تم نے کہنا ہے کہہ لو. شادی کے موقع پہ جہیز کے ٹرک دینے والوں اور وصول کرنے والوں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہندوازم کی رسمیں ہیں. جہیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. گھر کا سارا مال، گھر کا سارا سامان، استعمال کے برتن لڑکے کے ذمے ہیں، لڑکی کے باپ کے ذمے اس کا اچھا نام رکھنا، اچھی تربیت کرنا، نیک رشتہ تلاش کر کے اس کا نکاح کر دینا، یہ لڑکی کے باپ کے ذمے ہے. اور ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے جہیز کے نام پہ، وہ ہندوؤں کی رسم ہے، اسلام نہیں ہے. کیوں؟ ہندو جہیز دیتے ہیں اور وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. ہندوازم میں لڑکی کو وراثت نہیں ملتی، اور ہمارے ہاں بھی وہی سلسلہ شروع ہو گیا. جہیز ملتا ہے اور باپ مرنے سے پہلے ساری جائیداد کا انگوٹھا بیٹے کے نام پہ لگا کے جاتا ہے. تینوں جہیز نہیں دیتا سی 2 ٹرک پر کے، باقی سب جائیداد بیٹوں کو ملے گی. یہ بیٹی کو جائیداد سے محروم کر کے اس کو جہیز دے کر ہندوؤں کے طریقے پہ عمل ہو رہا ہے، محمد کریم کے طریقے پہ عمل نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے لڑکی کے تمام اخراجات کا ذمہ دار، حق مہر کا ذمہ دار، گھر کے خرچے کا ذمہ دار، لڑکی کے اخراجات کا ذمہ دار مرد کو ٹھہرایا ہے. قرآن حکیم کی آوازیں کو سنیے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں سے خرچ کرتے ہیں. مرد عورت پر حاکم کیوں ہے؟ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ مرد عورت پہ خرچ کرتا ہے، اور جو اپنی بیویوں سے جہیز لیتے ہیں وہ ساری عمر بڈھی کے تھلے لگے رہتے ہیں. کیوں؟ وہ جب بھی ناراضگی کی بات ہوتی، میں 2 ٹرک جہیز بھر کے لائی تھی واپس کرو، بندہ کہنا نہیں اللہ کا واسطہ چپ کر جا، میں نہیں دے سکتا، جو تو کہیں گی میں کرتا رہاں گا. مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، نگران بنایا ہے. یہ گھر کا ساز و سامان مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں. لیکن ہندوؤں کے ہاں بالکل الٹ ہے. ہندو جب اپنی بچی کو روانہ کرتا ہے تو اس کا بستر، اس کی چارپائی، اس کے خامن کا بستر، اس کی چارپائی، اس کے گھر کے کپڑے، اس کی ضرورت کی چیزیں، لمبی لسٹ ہوتی ہے جس کے آخر میں فریج، موٹر سائیکل، کار کا ذکر بھی موجود ہوتا ہے. وہ پہلے سے یہ سارا کچھ کر کے اس کو حوالے کرتے ہیں. یہ رسم اسلام کی نہیں ہے، کفر کی رسم ہے. اس لیے کہ ہندو جہیز دیتے ہیں اور جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں. یہی طریقہ مسلمانوں نے بھی اختیار کر لیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شادی کی باقی رسموں پہ بھی نگاہ دوڑائیں. مہندی کی رسم، ابٹن کی رسم، جوتی چرائی کی رسم، دودھ پلائی کی رسم. بیوی کوئی اور ہے جو بھی گھونگھٹ میں بیٹھی ہے، جس کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا، سالیاں اٹکھیلیاں کر رہی ہیں. جو اس کی بنی ہے اس کا تو گھونگھٹ گرا ہوا ہے، اور سالی آ کر اسے کڑوا دودھ پلا رہی ہے، سالی اس کے پیچھے سے جوتے چرا رہی ہے، کوئی اس کی گود میں اندر بیٹھ کے سڑبالا بن رہا ہے، کوئی کچھ مذاق کر رہا ہے، کوئی کچھ. کیا یہ محمد کریم کی سنتیں ہیں؟ کیا فاطمہ کی شادی پر جوتی چرائی، کنڈا پکڑائی، مہندی کی رسم، ابٹن کی رسم، تھالیوں میں مہندیاں سجا کے موم بتیاں لگا کے ناچتے ہوئے لاہور اور اسلام آباد اور دلی اور حیدرآباد کی سڑکوں پہ ناچنے والوں، کیا علی اور فاطمہ کی شادیوں پہ ہوا تھا؟
کیا حسنین کریمین کی شادیوں پہ ہوا تھا اللہ کے لیے مسلمان بننا ہے تو پورے مسلمان بنو. اسلام کے اندر ہندوؤں کی رسموں کو مسلمانوں کا چولا پہنا کر داخل نہ کرو. یہ کنڈا پکڑائی کی رسم، یہ لڈو کھلائی کی رسم، یہ دودھ پلائی کی رسم، یہ اوبٹن کی رسم، یہ مہندی کی رسم، یہ لڑکی اور لڑکے دلہن اور دلہے کو سجا کر مردوں اور عورتوں کے مخلوط اجتماع میں لانے کی رسم، یہ لڑکیوں اور لڑکوں کا مخلوط رقص، یہ ڈھول، یہ دھماکے، یہ گانے، یہ شرلیے، یہ پٹاخے، یہ سارا کچھ محمد کریم نے نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رام چندر کے دین سے آیا ہے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں آیا. اسی طرح ہندوؤں کی رسمیں جہاں مسلمانوں میں اور داخل ہوئی، بغیر اجازت کے گھروں میں داخل ہو جانا عام عادت بن گئی ہے. بلکہ پنجاب میں ایک طریقہ ہے کسی کے گھر میں جانا ہو تو اس کا وہ کیا، بابا جی نے ہوکا پکڑا ہوا ہوتا ہے، ہوکا، اور دروازے پہ آ کے کڑیے آگ ہے میں چلم پرنی سی. وہ کون ہے کون نہیں، آگ کے نام پہ. آگ نہ ہوا سرٹیفکیٹ ہوگا جس گھر میں جانا ہے آگ کا پوچھ کے اندر چلے جاؤ. وہاں لڑکی اکیلی بیٹھی ہے، وہ کس حال میں بیٹھی ہے، کس لباس میں بیٹھی ہے، کوئی تمیز نہیں ہے یہ گھر کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے. گھروں کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہو جانا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. قرآن حکیم خبر دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک ان سے اجازت نہ لے لو اور جب تک ان کو سلام نہ کہہ لو. یہ بغیر اجازت کے گھروں میں جانا، فلاں کے گھر میں، دوستوں کے گھر میں، کوئی نہیں جی یہ پنڈ دے ماموں جی نے ساریاں دے ہی ماموں نے. ماما کسی ایک کا ہوتا ہے، دوستی کی بنا پر پورا گاؤں اس کو ماموں کہتا ہے. وہ ماموں جی ہر گھر میں گھستے پھرتے. پردہ کہاں گیا، تمیز کہاں گئی، احترام کہاں گیا. اسی طرح دیور اور بھابھی کا میل جول ہندوازم سے مسلمانوں کے اندر داخل ہو گیا. اسلام نے معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے پردے کا اہتمام کیا ہے. صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو. سوال کرنے والے نے کہا اللہ کے نبی خامند کے بھائی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا دیور تو موت ہے، جیسے موت سے ڈرتے ہو ایسے دیور سے بچو. دیور موت ہے. کیوں دیور موت کیوں ہے، کیا حکمت ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. بظاہر کیا نظر آتا ہے، عورت گھر میں ہے، عورت گھر سے باہر نکلے گی تو بدماشی، بدکاری، بے حیائی کا کوئی راستہ کھلے گا، کوئی ملے گا، کوئی دیکھے گا، کوئی بات ہوگی. کوئی اگر وہ گھر میں رہے گی تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، غیر آدمی سے تعلق ہی نہیں. لیکن دیور تو 24 گھنٹے گھر میں ہے. شیطان جتنی جلدی وار اس دیور کے ذریعے کر سکتا ہے وہ غیر آدمی کے ذریعے نہیں کر سکتا. لہذا کہا اگر کسی غیر کے ساتھ جائے گی تو کوئی بھی ہر بندہ دیکھے گا یہ کون ہے، کس کے ساتھ جا رہی. اور اگر دیور کے ساتھ جائے گی سب دیور ہے، بھابھی ہے، کوئی بات نہیں. اور ہندوؤں کے ہاں بھابھی کو کیا کہا جاتا ہے؟ بھابھی کو ماں کہا جاتا ہے. بھابھی کو ماں کہا جاتا ہے. کیا ہمارے پنجاب میں بھابھی کو ماں نہیں کہتے؟ بھابھی جی بھابھی تو کی پردہ، بھابھی تو ماں ورگی ہوندی. پھر اخبارات اٹھا لو جو بدماشی اور بے غیرتی اور بے حیائی کے قصے اخبارات میں چھپتے ہیں، تم ان کو ماں بیٹا کہتے ہو اور یہاں قصے پڑھ کر دیکھ لو. زبان پہ لانے کی اجازت نہیں ہے، دل اس کا تصور سے کانپتا ہے. یہ بھابھی اور دیور کا میل جول اپنی بیویوں کو بھائیوں کے ساتھ سفروں پہ بھیجنے والوں، تنہا جوان بیوی کو جوان بھائی کے ساتھ، پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں غیر ملک جا رہا ہوں، میرا بھائی ہے پیچھے گھر میں سنبھال لے گا. اب گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تنہا بیوی ہے اور جیٹھ ہے اور دیور ہے، اس کو چھوڑ کر جا رہا ہے. اللہ کے نبی تو فرما رہے دیور موت ہے. اور کتنے وہ گھرانے ہیں جہاں پر لڑائی اس لیے ہوئی اس نے اپنی بیوی کا مجھ سے پردہ کروا لیا، میں اس کے گھر میں نہیں جاؤں گا، میں جاتا ہوں بھابھی مجھ سے پردہ کرتی ہے. ارے جو بھابھی اپنے دیور سے اپنے جیٹھ سے پردہ کرتی ہے وہ دین محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے مبارکباد ہے. اور جو اپنے دیور سے اٹکیلیے کرتی ہے، اس سے گپیں ہانکتی ہے، اس سے باتیں کرتی ہے، تنہائی میں بیٹھتی ہے، اکیلے سفر کرتی ہے، تو وہ دین محمد پر نہیں ہے بلکہ ہندوؤں کے ایک عمل پر عمل کر رہی ہے. اپنے گھروں کو محمدی بناؤ، اپنے گھروں کے اندر حیا کو لے کر آؤ، اپنے گھروں کے اندر پردے کا نظام لاگو کرو. دیور جیٹھ اور بھابھی کے درمیان پردے کی آڑ ہونی چاہیے. موسیقی اور گانا بجانا جس طرح ہندوؤں کے ہاں دیکھ لیجئے، گانے، ڈھول، موسیقی، ناچ، وہی مسلمانوں کے حال ہیں. کیبل کے ذریعے، ڈش انٹینے کے ذریعے، سی ڈیز کے ذریعے، گندی فلموں کے ذریعے مکمل ہندوؤں کا معاشرہ مسلمانوں کے معاشرے کے اوپر غالب ہو چکا ہے. نام کا فرق ہے
बल्कि मैं पाकिस्तानी होने के नाते यकीन से कह सकता हूँ, पाकिस्तान में पाकिस्तानी फिल्मों की इतनी मार्केट नहीं है जितनी इंडियन फिल्मों की मार्केट है। ये इंडियन फिल्में, ये पाकिस्तानी फिल्में, ये गाने, ये नाच, ये डांस, ये पश्तो फिल्में, इसकी असल मोहम्मद रसूलुल्लाह से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी ने नाचने, गाने, ढोल बजाने, नंगी औरतों को पेश करने का नबी ने ऑर्डर दिया, या ये हिंदुओं की, कुफार की, गैर मुस्लिमों की तहजीब है जिसको आज मुसलमान घरानों ने खुशी से कबूल कर लिया है। अजी बेगम को तो टाइम ही नहीं मिलता, वो बिल्कुल बोर नहीं होती। क्यों बोर नहीं होती? आप तो सऊदीया आ गए, वो पीछे अकेली। अजी घर में केबल लगा हुआ है माशाल्लाह, बस उसमें मशगूल रहती है। अल्लाह खैर सल्ला। ये घर क्या मुसलमान का घर है जिसमें गाने की आवाज, ढोल की आवाज, नाचने वाली की आवाज, उसके घुंघरों की आवाज आती है। ये अब्दुर्रहमान का घर नहीं है, ये रामचंद्र का घर है। अपने घरों को मोहम्मदी बनाओ, अपने बच्चों को मोहम्मदियत की तालीम दो, अपने घरों के अंदर इस्लाम के रंग को गालिब करो। इसी तरह वज़ाक़ता के अंदर मुसलमानों ने इस्लाम को तरक करके कुफार के रास्ते को अपनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने चेहरों को, दाढ़ियों को अपने चेहरों पे माफ करो, मूछों को कतराओ, दाढ़ियां छोड़ो, मूछें कतराओ। मजूस की मुखालफत, यहूद की मुखालफत, ईसाइयों की मुखालफत करो। मुसलमान मूछें कतरा कर, दाढ़ी माफ करवा कर तमाम कौमों के अंदर मुनफरिद है। क्यों? ईसाई, यहूदी दाढ़ी रखते हैं, सिख भी दाढ़ी रखते हैं, लेकिन जहाँ यहूदी और सिख दाढ़ी रखते हैं वहाँ अपनी मूछों को बड़ा बड़ा रखते हैं। इस्लाम ने उसके उल्ट हुक्म दिया है, मूछें छोटी रखो, दाढ़ी बड़ी करो। जब मुसलमान दाढ़ी रखेगा, मूछें छोटी करेगा, पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी ये मुसलमान है या नहीं, इसका ब्लैक बोर्ड मुसलमान है, इसका बोर्ड मुसलमान वाला है। हमारे यहाँ या तो बड़ी बड़ी मूछें, दाढ़ी साफ, या दाढ़ी मूछें दोनों साफ। ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, बल्कि ये कुफार का तरीका है। और शैतान ने यही कहा था। आखिरी बातें कह के बात ख़त्म करता हूँ। शैतान ने यही ऐलान किया था, वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह। अल्लाह मुझे आदम की वजह से निकाल रहा है, मैं ये खल्क़ को तब्दील करेंगे, सूरतों को बिगाड़ेंगे। और फिर मालिक का ऐलान सुनिए, शैतान ने कहा था ये खल्क़ को बदलेंगे। अब जो दाढ़ी शेव करता है, बताओ क्या वो शैतान की बात को सच्ची करके नहीं दिखा रहा? मालिक क्या फरमाता है, वमन यत्तखिज़ शैतान वलिया, जो शैतान को दोस्त पकड़े, जो दाढ़ी शेव कर रहा है वो शैतान को दोस्त पकड़ रहा है। जो मूछें बड़ी बड़ी रखकर दाढ़ी मुड़ा रहा है या दाढ़ी मूछें दोनों को क्लीन शेव कर रहा है, वो अल्लाह से दोस्ती नहीं कर रहा, वो अल्लाह को वली नहीं पकड़ रहा, वो मोहम्मदी सूरत नहीं बना रहा, बल्कि वो शैतान की बात को सच्ची कर रहा। मालिक फरमाता है, जिसने शैतान को वली पकड़ा मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, फ़क़द खसिरा खुसरान मुबीना, वो तो बहुत बड़े खसारे के अंदर गिर गया। और याद कर लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस मर्द पर अल्लाह की लानत है जो मर्द औरतों की मुशाबहत करता है। अल्लाह का वास्ता है, चिढ़ाता नहीं हूँ, मकसूद मुहम्मदियत के रंग को अपने और आपके ऊपर गालिब करना है। जो दाढ़ी शेव कर रहा है, दाढ़ी का चेहरे पे ना आना तो औरत की निशानी है, जो शेव करता है वो औरत की मुशाबहत नहीं करता। और अल्लाह के नबी की लानत है उस मर्द पर जो औरत की, और उस औरत पर जो मर्द की मुशाबहत करती है। इसी तरह हिंदुओं के यहाँ बेवा की शादी मायूब समझी जाती है, मुसलमानों के यहाँ भी यही हाल है, वो बेवा से शादी को मायूब समझते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बेवा औरतों से शादी की। कुफार के तौर तरीके जो हमारे अंदर आए, उनके अंदर वो खेल भी हमारे अंदर दाखिल हो गए जो अल्लाह की याद से गाफिल करने वाले खेल हैं, अल्लाह के जिक्र से दूर करने वाले खेल हैं, वो खेल भी हमारे अंदर दाखिल हो गए। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐसे तमाम खेलों को अल्लाह के नबी ने बातिल फरमाया। आपका फरमान सुनिए, हर वो चीज़ जिससे आदमी दिल लगी करता है, खेलता है, बातिल है, मगर अपने कमान से निशानाबाजी करना ये ठीक है। अपने घोड़े को तैयार रखना, उसको सुधाना, उसकी घोड़सवारी करना ये भी ठीक है, या अपने घर वालों से खेलना ये भी ठीक है। और एक हदीस में तैराकी खेलना, तैराकी का अमल सीखना, इसका भी जिक्र आता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीर अंदाजी करो, सवारी करो, तुम्हारा तीर अंदाजी करना, निशानेबाजी करना मुझे घोड़सवारी करने से भी ज्यादा पसंद है। आइए अब देखिए, मुसलमान इस्लामी खेल को, तैराकी को भी छोड़ गए, तीर अंदाजी को भी छोड़ गए, घोड़सवारी को भी छोड़ गए, और उसके बदले के अंदर लूडो, कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश, क्रिकेट, ये हमारे मुसलमानों के अंदर आम होगी।
اللہ کے نبی نے کس کھیل کو باطل کہا؟ جو اللہ کی یاد سے غافل کرے. میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, کرکٹ میچ میں کبھی آپ نے دیکھا کہ صبح سے میچ چل رہا ہے, اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, سارے کھلاڑی کہیں جی جو کافر ہیں وہ گراؤنڈ میں ٹھہرے اور جو مسلمان ہیں وہ عصر کی نماز پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں سونے سے پہلے ساری اکٹھی پڑھ لیں گے, لیکن آج کرکٹ میچ ہے. کھیلنے والے نہیں پڑھتے, دیکھنے والے نہیں پڑھتے, کمنٹری سننے والے نہیں پڑھتے, تو کیا یہ کھیل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر رہا؟ اللہ کے لیے سوچئے, انڈیا پاکستان کا سیمی فائنل ہوا, کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے نمازیں چھوڑی؟ کتنے ہیں جنہوں نے نماز کے اندر بھی یہی سوچا پتہ نہیں کون جیتے گا؟ کتنے مسلمان ہیں؟ اور اللہ کے نبی اس کھیل کو باطل قرار دے رہے جو کھیل اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے. اور پھر ان کھیلوں پر تو باقاعدہ جوئے لگتے ہیں جو مزید حرام ہوتا ہے. وہ چھوٹے ٹورنامنٹ سے لے کر عالمی مقابلوں تک جوئے لگتے ہیں. 10 ٹیمیں شامل ہوتی ہیں, 200 روپے انٹری فیس ساری ٹیمیں دیتی ہیں. لاسٹ میں ایک ٹیم جیتتی ہے, وہ 1000 روپے لے کے نکل جاتی ہے, باقی سارے منہ لٹکا کے اپنے گھر کے اندر آتا ہے. یہ کھیل کیسا ہے؟ یہ پتنگ بازی کا کھیل کیسا ہے؟ یہ ہندوؤں کا کھیل ہے, مسلمانوں کا نہیں, جس میں مال کی بربادی, جس میں وقت کی بربادی, جس میں جانوں کی بربادی ہوتی ہے. یہ بو کاٹا کی صدائیں لاہور کے ہوٹلوں کی چھتوں سے گونجتی ہیں. لڑکیاں لڑکے مخلوط اجتماع کرتے ہیں, ڈھول پیٹا جاتا ہے, گانے بجتے ہیں, شرابیں چلتی ہیں, بدکاریاں ہوتی ہیں, بے حیائی ہوتی ہے. اس کو آپ جشن بہارا کا نام دیتے ہیں. حقیقت کے اندر یہ ہندوؤں کا کھیل ہے جو مسلمانوں نے جشن بہارا کے نام کے اندر اپنے اندر داخل کر لیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں خیر پہ زندہ رکھے اور یہ اصول ہمیشہ ہمارے دل میں زندہ رہے. قرآن حکیم کی اس آیت کی صورت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, اے ایمان کے دعوے دارو, یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا. بعضهم اولیاء بعض, بعض کے دوست ہیں, کوئی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, تم میں سے جو بھی ان کی طرف جھکے گا, ان سے محبت کرے گا, ان سے پیار کرے گا, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, وہ اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.